بتائیے داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کا ہے یا نہیں؟ آواز دیجئے، ہے۔ نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ لیکن میں خواہش کے پیچھے لگاؤں، صبح اٹھتے ہی منہ پہ ہاتھ پھیرا، لگاؤ ہو، بال نکل آئیں، فوراً جناب شیو کر لی، تو مجھے حکم پورا کرنا تھا، میں نے کیا خواہش کو پورا، تو میں نے حکم سے اپنے آپ کو دور کیا یا نہیں کیا؟ اب وہ جو خواہش پوری کی اس کی وجہ سے میرا ایک مزاج بن گیا۔ حکم ہے غیر محرم نظر آئے تو نگاہیں جھکا لو، اور ہم تو زیادہ دیکھتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ خواہش کو پورا کیا، حکم کو دبا دیا۔ تو ایسے مزاج بنتے بنتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نفس بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، اور دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر کوئی کہے تو برا لگتا ہے، پھر اچھا نہیں لگتا کہ یہ ٹوک کیوں رہا ہے، یہ روک کیوں رہا ہے۔ بچہ گالی دیتا ہے، آپ ہنستے ہیں، اس کو لگ جاتا ہے کہ میری اس بات سے ان کو مزہ آیا، وہ دوبارہ دیتا ہے، آپ پھر ہنستے ہیں، وہ اور زیادہ انجوائے کرتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلی بار پہ آپ نے روک دیا ہوتا تو وہ رکتا یا نہیں رکتا؟ آپ اس کو خود بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اپنا حال ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کے مکان کے دروازے کے ساتھ پودا اگ آیا کانٹوں والا۔ وہ کانٹوں والا پودا تھا، کسی نے کہا یہ راہ چلتے تجھے بھی دوسروں کو بھی تکلیف دے گا، اس کو ہٹا دے۔ اس نے کہا کل ہٹاؤں گا۔ کل کا لفظ سنتے ہیں نا، بہت بولتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کل کبھی آتی نہیں، کل ہٹا دوں گا۔ دوسرے دن اس نے پھر کہا، اس نے کہا جی آج بس سستی ہو گئی، کل ہٹا دوں گا۔ پودا بڑھتا رہا، وہ بہت زیادہ پھیل گیا، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا، کل کرتے اس نے وقت گزار دیا، اب خود بھی اس سے زخمی ہو رہا ہے، دوسرے بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے دن اس کو ختم نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ خود اس کی لپیٹ میں آیا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم میں کوئی غلط خواہش سر اٹھائے، کوئی غلط راہ کی طرف نکلے، فوراً اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہم کل کرتے رہتے ہیں اور کل آتی اونچی۔ اب کسی سے کہیں بھئی تمہارا جسم جو ہے بے قابو ہو رہا ہے، چربی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک، کل کروں گا جی، اور وہ کل آتی نہیں۔ ابھی یار یہ آیا سامنے، یہ کھا لوں، آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو جس نے ارادہ مضبوط کر کے اپنی خواہشوں پر قابو نہیں پایا، پھر اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے خود تکلیف جمع کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کو بتا دیا گیا تم خود کو اللہ سے دور کر رہے ہو، اللہ تو نزدیک ہے مگر تم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم خالی ہو گئے ہو، نہ برکت ہے، نہ ایمان میں قوت رہی۔ تو اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، قضاء و قدر آپ کوئی کہہ دیتے ہیں بڑے مزے سے، یار میں کیا کروں، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، میں خود تو نہیں کر رہا، تقدیر کروا رہی ہے۔ تو ایسے بندے کو جواب دیں کہ تو تقدیر لکھی ہوئی پڑھ کے نہیں کر رہا، تو اپنے ارادے سے کر رہا ہے، تیرا ارادہ شامل ہے۔ تو جب تیرا ارادہ شامل ہے تو تو اپنے آپ کو خود خراب کر رہا ہے۔ تو نے تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کیا، اپنے ارادے سے کیا ہے، تیرے ارادے پر ہی پکڑ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں خیر کا ارادہ کرنا چاہیے، غلط کا ارادہ اونچی پھر کہیے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی غلط نہیں کرنا چاہیے اور پھر کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جاننا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنانا۔ اب میں دوسری بات بھی کر دوں، سچ معلوم ہے
حقیقت واضح ہے، اس کے باوجود نہ ماننا کیوں؟ ایسے لوگ بھی ہیں نا، ان کو سچ معلوم ہے، حقیقت واضح ہے، کیا کہتے ہیں، کرسٹل کلیئر، ٹرانسپیرنٹ، بالکل شفاف، اس کے باوجود مانتے نہیں۔ کون لوگ؟ ہم ان کو کہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، وہ کہیں نہیں جانتے، پتہ ہے ان کو، نہیں مانتے وہ۔ اللہ کی عطا سے نبی کو کمال حاصل ہے، نہیں مانتے۔ ولیوں کی شان ہو، کسی کا ہو، کسی کی تعظیم کا ہو، نہیں مانتے۔ تو وہ حق جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، سچ قبول نہیں کرتے، تو خواہشات کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حق قبول نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر سن لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ شیخ المشائخ خواجہ خواجگان چشت، چشتی سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد، بڑی شان والے بزرگ۔ آپ کو ایک تکلیف ہوئی، جسمانی عارضہ، بیماری، مریدوں نے کہا فلاں شخص ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کو بلاتے۔ حضرت صاحب سے پوچھا جی اس کو بلا لیں، وہ مسلمان نہیں تھا طبیب۔ حضرت صاحب نے کہا نہیں، رہنے دو۔ مریدوں نے کہا حضرت کو تکلیف ہے، حضرت تو یہی کہتے رہیں گے ہم سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ انہوں نے بلا لیا، وہ آیا، اس نے آ کر علاج کیا، وہ تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت صاحب کی تکلیف دور ہو گئی تو دیکھا تو وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ مریدوں نے بلا لیا تھا۔ حضرت صاحب نے اس سے پوچھا یہ جو تجھے کمال حاصل ہے، تو مرض نکالتا ہے، اس طرح تکلیف دور کرتا ہے، یہ تو نے کیسے حاصل کیا؟ تجھے یہ فن، یہ مہارت، یہ جو کمال تجھے ملا کیسے؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت سے۔ نفس کی، پھر کہیے گا، سمجھیں، نفس کی، نفس کے خلاف کرنے۔ مثلا میرے نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پی تو میں نے گرم پیا، سمجھنے کے لیے بات کر۔ میرے نفس نے کہا میٹھا کھا، میں نے نہیں کھایا، تو میں نے جو نفس نے کہا میں نے اس کے خلاف کیا، اس سے مجھے یہ کمال مل گیا۔ حضرت صاحب نے اس کی بات سن کر کہا کہ تو نے نفس کی مخالفت کرنے کو اچھا پایا؟ اس نے کہا جی بہترین، مجھے یہ کمال مل گیا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے یہ رتبہ بھی مل گیا، یہ کمال مل گیا۔ فرمایا تجھ کو اسلام قبول کرنے سے کون روکتا ہے؟ دین اسلام قبول کرنے سے تجھے کون روکتا ہے؟ اس نے کہا نفس۔ فرمایا تو نے ابھی کہا کہ نفس کی مخالفت سے تجھے کمال ملا، تو یہاں نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے میری بیماری نکالی، میں نے تیرا کفر نکال دیا۔ اللہ، تو نے جسمانی تکلیف میری دور کی، میں نے تیری اصلی جو تکلیف تھی روحانی وہ دور کر دی، اور تو مسلمان ہو گیا۔ تو نفس کی مخالفت، اور ہم لوگ نفس کی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، دین کی مخالفت کر جاتے ہیں، ایمان کی مخالفت کر جاتے ہیں۔ تو جو ایسے ضدی ہوں، بتائیں پھر ان کے لیے کوئی خیر ہے؟ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے بیٹا باہر کی چیزیں نہ کھایا کرو، صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے؟
وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اب مسالے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، کیا چیزیں بن رہی ہیں کیا نہیں بن رہی۔ پاکستان میں تو حال ویسے ہی برا ہے، کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں۔ روز ٹی وی پہ دکھاتے ہیں جی مردہ مرغیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ جو چکن ہے جس کو آپ فارمی چکن کہتے ہیں، شیور کی مرغیاں، میرا بس چلے تو میں حرام قرار دے دوں۔ خالص زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں، خالص زہر۔ اور جب سے یہ آیا ہے بیماریاں آپ کے سامنے، سور کی غذا اس کو کھلائی جاتی ہے، مردہ تک آپ کو کھلا دیتے ہیں، وہ 18 دن میں تیار، اپنا وزن نہیں اٹھاتی، آپ کا کہاں سے اٹھائے گی؟ یہ سفید انڈے جو بک رہے ہیں خالص زہر ہیں، عام سب کھا رہے ہیں۔ دیسی کی طرف دھیان نہیں جی، دیسی مہنگا ہے، چھوڑو جی۔ وہ بظاہر سستا کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے ڈبل ٹرپل پیسے دوائیوں میں دے رہے ہیں اور بیماریاں بھگت رہے ہیں۔ یہ باپ نے منع کیا نہ کھاؤ باہر کی چیزیں، نہیں جی کھانی ہے، اس کے بعد ہو گئے بیمار، صحت خراب ہو گئی، ساری چہرے کی رونق چلی گئی۔ تو آپ نے نفس پر قابو نہیں پایا تو غلطی کا نتیجہ سامنے آیا یا نہیں آیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسی طرح ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایمان کے مقابلے پہ ان کو کفر یا غلطی پسند نہ۔ مومن کا کیا جی ہونا چاہیے کہ ایمان کی سفید چادر پر کوئی داغ نہ لگے، ایمان کی چادر جو ہے وہ اجلی رہے، میلی نہ ہو۔ اور ہم اس کو اتنا میلا کر رہے ہیں کہ اجلا پن تو دور کی بات ہے، میلی سے میلی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ خواہشات کی پیروی۔ تو یہ خواہشات، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کیا کہے گا 4 ہو جائیں، 4 ہوں گی تو ملٹی پلائی کرے گا، ضرب دے گا، جمع نہیں کہ 1 کے بجائے 2، 2 کے بعد پھر 3 نہیں 4 ہو جائیں، 4 کے بعد 8 ہو جائیں، پھر 16۔ فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا، منہ میں مٹی دے دو تو چپ، ورنہ اس کا یہ سلسلہ رکنے والا، یعنی خود مٹی میں چلا جائے تو رکے گا، ورنہ یہ رکنے والا سلسلہ نہیں۔ تو خواہشات ہوتی ہیں مگر ان کو کنٹرول کرنا یہ بچپن سے سکھانا چاہیے۔ آپ بچوں کی ضدیں پوری کر 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 کے ان کو خواہشات کا عادی بنا دیتے ہیں، پھر وہ آپ سے لڑتے ہیں، نہیں جی یہ خواہش پوری کرو گے تو بات کریں گے، ورنہ میں بات نہیں کر رہا، میں یوں نہیں کر رہا، میں وہاں نہیں کر رہا۔ اب اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، پھر اسی کے لیے رشوت لیتے ہیں، پھر بتے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ملاوٹ کی، پھر ناپ تول میں کمی کی۔ آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کے ہاں خواہشات نہیں تھی؟ مگر انہوں نے کنٹرول سیکھا تھا، آج بھی ہے، مگر ہم سیکھتے اونچی گئی ہے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اور پھر کہیں کہ مولانا صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہیں کہ جی بندش ہو گئی ہے، پھر کہیں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تو مجرم کون ہے؟ آواز ہم خود ہیں۔ پھر وہ آپ جاتے ہو جی تعویذ کر دو، وہ تعویذ نہیں ہوتا، پھر اپنا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا اس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ، باریک کالا ڈاٹ نقطہ بن جاتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں۔ آپ توبہ نہیں کرتے، وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، پورا دل کالا ہو گیا۔ اب بتاؤ اس کو اچھی چیز اچھی لگے گی؟ وہ ہر بری چیز کو بھی اچھا سمجھ کے قبول کرے گا، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ دل کی سیاہی دور کر دیں۔ وہ پھر آپ کو کہتے ہیں ضربے لگاؤ، اللہ اللہ، آپ ضربے لگاتے ہیں، وہ زنگ اترتا ہے، پھر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، پھر آپ کی دنیا بدلتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کو نصیحت ہو جائے تو پھر کیا آپ کو غلط کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہی بات ایمان کے حوالے سے ہم کو ذہن نشین کرنی ہے کہ خواہشات ہوں گی، مگر کون سی خواہش پوری کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔
کس پہ قابو پانا ہے، کس کو پورا کرنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھنے کا معیار شریعت و سنت، کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اس کے نبی کو کیا پسند ہے، اس کے مطابق اس پیمانے پہ لا کر ہمیں درست کرنا ہے، ورنہ بات بن سکتی اونچی گئی ہے۔ اب کوئی کسی کو طنز کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے سرکیسٹک انداز میں کہہ دے، تو تو بس خواہشات کا غلام ہے، تجھے تو بس، آپ کو لگتا ہے یار اس نے مجھے گالی دی، اور حال وہی ہو کہ واقعی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں، تو پھر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ پھر دوسرے کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کو اپنا حال درست کرو۔ آئینے کے سامنے جو کچھ رکھو گے وہی نظر آئے گا، تو خود میلے ہیں، اپنا میل نظر نہیں آ رہا اور کہہ رہے ہیں آئینے پہ دھند چھائی ہوئی ہے، آئینہ گندا ہے۔ گندے ہم خود ہوئے ہیں، آئینہ تو دکھا رہا ہے، تو ہمیں درست کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت میں یا دین کی مجلسوں میں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آ جاتی ہے، مگر بیٹھیں گے ٹی وی کے ساتھ، بیٹھیں گے ٹیلی فون پہ، انٹرنیٹ، فیس بک لے کے، تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، وہاں سے ہمیں روحانیت مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا بات ہے، اب اچھے لوگ، ویسے لوگ، کسی کا کردار سن کے، یار ایسے لوگ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کا وقت گزرتا تھا اللہ کے ساتھ، وہ نبی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اللہ کے ساتھ۔ ہم گزارتے ہیں گانے بجانے کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، میچ کے ساتھ، تو پھر کیا ایسا ہوگا کہ اچھے لوگ نکلیں؟ مائیں اچھی تھیں تو پھر گود میں غوث اعظم جیسے بیٹے آتے تھے، خواجہ غریب نواز جیسے بیٹے آتے تھے، آج کیا حال ہو گیا؟ تو ہمیں خواہشات پر قابو پانا ہے، اور خواہشات کی تہذیب کرنی ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے، کون سی نہیں۔ اب محبت والوں کی بات سناؤں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے، ان کی کنیت حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی، بہت بڑے ولی اللہ، جو بڑے بڑے اولیاء ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا، سویٹ میلن کہتے ہیں انگلش میں، خربز اصل میں نام ہے۔ خربز کا مطلب کھجور کا سالن۔ کھجوریں کھائیں نا آپ، ساتھ خربوزہ کھا لیں تو وہ کھجوروں کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا خربوزہ، بہت شوق سے کھاتے تھے۔ انہوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پسند تھا، اور آپ سنتوں کے تو متوالے ہیں، سنتیں بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو اب محبت کی بات دیکھو، نفس پر قابو کتنا ہے۔ فرمایا مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا نبی نے اسے کھڑا کاٹا تھا یا بیٹھا کاٹا تھا۔ یہ محبت کا اعلیٰ مقام ہے کہ اس کو ہاتھ سے توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا، کس طرح کاٹا تھا مجھے یہ نہیں پتا چلا۔ تو یہ اتنا اونچا مقام، اور ہم اپنے، وہ تو محبت میں اتنے آگے، اور ہم حرام کھاتے ہوئے نہیں ڈرتے، تو پھر ہمیں خواہشات پر قابو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر ہم حرام حلال کی تمیز نہ کریں، تو بتائیے پھر خواہشات کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟